بھائی کے صدر جناب صاحب نے گرامی، قرآن کریم ہمارے دین کی آیت مبارکہ کا حصہ پسند تلاوت کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیں۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین کریمین حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شامل ہے۔ ان کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی یقیناً حضور کی اہل ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ بعد کے حضور کے اہل بیت میں اور پھر خاندان نبوت، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی سے چلا وہ سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کے القاب میں بطول بھی ہے، زہرا بھی ہے، سیدۃ النساء بھی ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار، سارے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ فاطم کہتے ہیں کسی چیز سے جدا ہونے والا، چھوٹ جانے والا شخص۔ فاطمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ آپ کے چاہنے والوں، آپ سے محبت کرنے والوں، آپ سے حقیقت رکھنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے دور کرو۔ اسی طریقے سے بطول کا مطلب ہے الگ، جدا۔ آپ چونکہ دنیا کی عورتوں سے بالکل جدا ہیں، بہت مختلف ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ آپ جو ہے دنیا کی عورتوں سے بہت مختلف ہیں۔ آپ نبی آخر الزمان کی شہزادی ہیں، آپ حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ ایک روایت میں مطابق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ انسانوں میں حور ہے، انسانوں میں حور، یعنی جنتی لوگوں کے جو حالات اور معاملات ہوتے ہیں، یہ جنتی خواتین کے جو حالات اور معاملات ہوتے ہیں، وہ حالات ہوتے ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا۔ عورتوں کے جو مخصوص حالات ہوتے ہیں، ناپاکی بھی ہوتی ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، عورتوں کی نماز روزے قضا ہوتے نہیں، آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ آپ حضور کی پیاری شہزادی، لاڈلی لگتے دیگر اور کے صاحبزادیاں حضور کی، لیکن جتنی محبت حضور علیہ السلام حضرت سیدہ کائنات سے فرماتے تھے، اتنی محبت اور کسی صاحبزادی سے دور نہیں ہوتی۔ آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم سے ہوا،
کا انتظار فرما رہے تھے، کسی وحی کا انتظار فرما رہے تھے کہ معلوم ہو جائے کہ نکاح فاطمہ کس سے کرنا ہے۔ جب حضرت علی کا اللہ تعالیٰ حضور کریم کی طرف سے بیان میں نکاح آیا، حضور علیہ السلام نے معلوم کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھوڑا تو تمہارے استعمال کا ہے، تم زرہ بیچ دو، جو جنگوں میں زرہ استعمال ہوتی ہے، زرہ بیچ دو، اور پھر جو اس سے پیسے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر آپ کا حق مہر وغیرہ اور ساری چیزیں پھر آپ نے طے کی، اور پھر جو ہے وہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی کو ایک چارپائی کی جہیز میں دی، اور ایک گدا تھا چمڑے کا بنا ہوا، بعض روایات میں تکیہ بھی آتا ہے، اور جیسے ہمارے نرم بچھونے ہوتے ہیں نا، اس میں روئی بھری ہوتی ہے، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، کھجور کی چھال بھری ہوئی۔ اسی طرح ایک چکی اور چند پیالے وغیرہ روایتوں میں 2 گڑھے کا ذکر آتا ہے روایات میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری صاحبزادی کو جہیز عطا فرمایا۔ سیدہ کائنات ہے، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، گھر کے سارے کام خود کر رہی ہیں، چکی کو خود کھینچتی ہیں۔ ایک مرتبہ محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں خالی پڑ گئے تھے، اور انہی دنوں حضور علیہ السلام کے پاس کچھ بادیاں اور کچھ غلام بھی آئے۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی جناب سید الانبیاء حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے ہاتھ کے چھالے دکھائے کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، اکیلی میں کام کرتی ہوں، گھر میں کوئی نوکر نہیں، کوئی خادمہ نہیں، ہاتھ میں میرے کام کر کر کے چھالے پڑ گئے، مجھے کوئی خادمہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر۔ مختلف روایات ہیں، اللہ کے رسول نے ایک روایت کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ بدر میں جو بچے یتیم ہو گئے تھے، جو بچے بدر میں یتیم ہو گئے تھے، وہ بچے تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ خادمائیں ان کو دے دی جائیں، یعنی ماں بن کے ماں کی طرح ان کی سرپرستی کرے، ان کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے انہیں تزکیہ عطا فرمائی، جیسے ہم تزکیہ فاطمہ کہتے ہیں اور نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح حضور علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی کہ یہ تم پڑھ لیا کرو، تمہیں راحت مل جائے گی، تمہیں سکون پہنچ جائے گا۔ یہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیے نا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی کتنی رعایت فرمائی اور حقوق کا کتنا اللہ کے رسول نے خیال فرمایا کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینی چاہیے اور کس کا پہلے حق ہے۔ آج دیکھیے کسی کو ذرا سا موقع مل جائے، سب کچھ اپنے گھر میں بھر لیا کرتا ہے، غریب مر رہے ہوں، کس رہے ہوں، رول رہے ہوں، اپنے سیاستدانوں کو حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر نہیں کوئی موقع مل جائے گا تو شاید ہم بھی یہی کریں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کا شروع کر دیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ شریف وہ ہے جس کو بدماشی کا موقع نہیں ملا، شریف کی ایک تعریف یہ بھی، جس کو بدماشی کا موقع نہیں ملا وہ بھی شریف ہے۔ تو نفس جو ہے انسان کا وہ بڑی مشکل سے کنٹرول میں آتا ہے۔ جب کوئی بدماشی میں انسان کو روک دھاڑنے کا، اپنے سے کوئی سامنے چھوٹا انسان کو سامنے مل جائے اور اس پہ اس کو حکم چلانے کا، روک دھاڑنے کا موقع مل جائے تو وہ کرتا ہے۔ اسی طرح ملک کو حکمرانی کرنے کا موقع مل جائے تو پورے ملک پر اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا ہے، تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ بات کہتے ہیں اسی طرح ایک موقع پر وہ فاطمہ مخزومیہ میں بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے
پچھلی اقوام اسی لیے تباہ ہو گئی تھی کہ اگر ان میں کوئی بااثر شخص جرم کیا کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب شخص جرم کرتا تھا تو اسے پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت تاریخ کے ارشاد فرمائے کہ اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ میں بیٹھ جاتی۔ یہ عدل انصاف ہے، اور یہ ہے قانون کی بالادستی، یہ ہے عدل و انصاف کا نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اللہ کے رسول اپنی پیاری صاحبزادی سے اتنی محبت فرمایا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے کا مطلب ہے اللہ رب العزت کو ناراض کرنا۔ قرآن کریم واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کو ایذا پہنچائی۔ اچھا، اللہ کو ایذا کیسے پہنچائے؟ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے گا تو اللہ رب العزت کی ناراضی کا باعث ہوگا۔ جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اللہ رب العزت کو جس نے ایذا پہنچائی، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور خطرناک دردناک عذاب جو ہے وہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا بنیہ، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم جو ہے وہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ کو جنتی خواتین کی سردار بھی فرمایا گیا۔ اچھا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے بڑے فضائل والد ہیں حدیث کے اندر، اور قرآن کریم کی آیات میں بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے حوالے سے بڑی آیات ہیں، بلکہ پوری سورت حضرت مریم کے نام سے موسوم ہے۔ تو ایک طرف حضرت مریم کے فضائل مناقب، ایک طرف سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کے فضائل و مناقب۔ اچھا، علامہ اقبال نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منقبت کہی ہے فارسی میں، وہ ان دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی شاندار منقبت ہے۔ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ مریم اس لیے ہمیں عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ مریم اس لیے عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، یہ ایک نسبت ہے۔ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، خود بڑی متقیہ، بہت ہی پرہیزگار، اللہ کی بڑی فرما بردار، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی ماں کا، نبی کی ماں ہونے کا جو اعزاز ہے وہ بہت مختلف ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، زے سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم تو ایک حضرت عیسیٰ کی نسبت سے ہمیں عزیز ہیں، جبکہ حضرت زہرا جو ہیں یہ 3 نسبتوں سے ہمیں عزیز ہیں۔ حضرت زہرا 3 نسبتوں سے عزیز ہے۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ پہلے کہا کہ نور چشم رحمت للعالمین، حضور رحمت للعالمین کی یہ نور چشم ہے، حضور رحمت للعالمین کی لخت جگر ہے۔ اسی طرح جو ہے امام اولین و آخرین، اور جو ہے حضور علیہ السلام کی نور چشم ہے جو کہ اولین و آخرین کے امام ہیں۔ پھر آگے چل کر جو ہے وہ اشعار میں باقی 2 نسبتیں آپ نے
دوسری نسبت ہمارے لیے یہ بہت عزیز ہے، اور تیسری نسبت یہ بہت عزیز ہے کہ آپ حسنین کریمین کی ماں ہیں، آپ حسنین کریمین کی ماں ہیں، آپ مولا کائنات کی زوجہ ہیں، آپ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور چشم ہیں۔ تین نسبتوں سے زیادہ بہت عزیز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ زہرا کو لگتے جگر ہیں، اور جو بیٹیوں والے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، باپ کو بیٹی کتنی عزیز ہوتی ہے۔ باپ بیٹی کا ہونا بالکل برداشت نہیں کر سکتا، بیٹی اگر تکلیف میں ہو تو باپ تڑپ جایا کرتا ہے، اور پھر باپ ایسا کہ جو سید عالمین ہو، اور بیٹی ایسی جو سید النساء ہو، جو خاتون جنت کی سردار ہو۔ لیکن آپ حضرت علی کا اللہ تعالیٰ کریم سے بڑی محبت فرمایا۔ جب آپ کی شادی ہوئی، رخصتی جب ہوئی، تو آپ کو معلوم ہے حضرت علی کا اللہ تعالیٰ حضور کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی پلے ہیں، یہیں آپ کی تربیت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اچھا، جب تک شادی نہیں ہوئی تو حضور کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، جب شادی ہوئی تو ظاہر ہے اب ایک الگ گھر چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے آپ کو اپنے گھر کا ایک حصہ دے دیا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ جو ہے وہ شادی کے بعد وہاں شفٹ ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، اس صاحبزادی کا مقام دیکھیے، ان کے شوہر نامدار کا مقام دیکھیے، کس طرح وہ ایک مکان ان کو دیا گیا، پھر وہاں شفٹ ہوئے۔ بار کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تب تک جو ہے وہ آپ زہرا سے بات مت کیجیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں پانی منگوایا۔ وہ پانی جو ہے وہ آپ نے حضرت علی کے اوپر چھڑکا، آپ کے سینے میں چھڑکا، آپ کے بازوؤں پہ چھڑکا، پھر اس کے بعد وہ آپ نے اپنی پیاری لگتے جگر کے اوپر چھڑکا، اور پھر جو ہے وہ آپ نے دعا فرمائی ہے اللہ انہیں ان کی اولاد کو شیطان سے دور فرما دے۔ اس طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب دعائیں عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول ایک مرتبہ جو ہے وہ سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم کسی بارے میں بات کر رہے تھے، اور مسکرا بھی رہے تھے، تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے بھائی کہ کس بات پر آپ لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم نے اللہ کے رسول کی بات کا عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی نگاہوں میں تم سے زیادہ عزیز ہوں، اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے زیادہ اللہ کے رسول کی نگاہوں میں عزیز ہوں۔ اب آپ تشریف لے آئے ہیں، تو آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم دونوں میں آپ کی نگاہوں میں زیادہ کون عزیز ہے؟ اب اللہ کے رسول دیکھیں شفیق ہیں، کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمۃ للعالمین۔ آپ کا مزاج ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا انداز ہے، اللہ اکبر، انسان قربان۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کے بہت قریب ہے، فاطمہ میرے دل کے بہت قریب ہے، تم سے بھی زیادہ قریب ہے، اور پھر فرمایا کہ تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ فاطمہ میرے دل کے تم سے زیادہ قریب ہے، اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ اکبر۔ دونوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس طرح حل کر دیا، اور پھر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ خاتون ہیں کہ جو حضور کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں حضور کے وصال کے بعد۔ حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان سے سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا تھا، حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کچھ وقت پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی. اچھا اللہ کے رسول کا معبود تھا, اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں جو بیٹیوں والے ہیں, میں گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کی اسی طرح عزت و قدر کیا کریں. جب بیٹیاں آیا کریں تو ان کے لیے کھڑے ہو جایا کریں, ان کا استقبال کیا کریں. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتی تھی, اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور جناب رسول اللہ کیا سیدۃ النساء کے لیے کھڑے ہوتے تھے. میں کہوں گا کہ نبیوں کے سردار حضرت سیدہ کائنات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ساری نبوتیں کھڑی ہوئی ہیں, نبوتیں ان کا استقبال کر رہی ہیں, سید الانبیاء ان کا استقبال کر رہے ہیں. آج جو ہے وہ احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. تو وقت وصال سے کچھ وقت پہلے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سیدہ کائنات آئیں. اللہ کے رسول نے کان میں کچھ بات کی اور سیدہ کائنات رو دی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول نے کان میں کچھ بات کی تو سیدہ کائنات مسکرا دی. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اب تو اللہ کے رسول کا وصال بھی ہو گیا, کوئی راز تمہیں رسول اللہ نے دیا تھا, مجھے اگر مناسب سمجھو تو تم بتا دو. کیا بات تھی کہ جب آپ آئیں تو اللہ کے رسول نے آپ سے سرگوشی فرمائی, آپ رو دی, پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرا دی. کیا بات تھی ہے؟ تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے سرگوشی فرماتے ہوئے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں بس اب عنقریب اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں. تو اس پر مجھے رونا آ گیا, اور پھر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم ہوگی کہ جو مجھ سے آ کر ملاقات کر رہی ہے, یعنی میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے وصال تمہارا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ